پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے بندر عباس اور ابنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر فضائی حملے. سینٹ کام کی تصدیق, حملے سیلف ڈیفنس میں کیے گئے. امریکی سینٹ کام ایران نے حملوں کو کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. مشتبہ خامنائی کا دعویٰ, خطے میں امریکی اڈوں کے لیے اب کوئی محفوظ جگہ نہیں. امریکی حملوں کے بعد جنگ بندی پھر سوالیہ نشان بن گئی. کیا خلیج فارس پھر جنگ کے دہانے پر ہے؟ ادھر ٹرمپ کی عرب رہنماؤں سے مبینہ ٹیلی فونک گفتگو, آبنائے ہرمز کھولنے کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے سے مشروط کر دیا, جبکہ سعودی عرب کا واضح موقف آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل سے تعلقات نہیں رکھیں گے. اس کشیدگی کے بیچ چین سفارتی میدان میں متحرک. بیجنگ نے ایران کے جوہری مسئلے کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی. پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ, ٹی ٹی پی, ای ٹی آئی ایم اور دہشت گردی پر واضح موقف. سی پیک 2, گوادر, مصنوعی ذہانت, دفاعی تعاون اور پاکستانی خلابازوں کی تربیت پر بھی اتفاق. معاشی محاذ پر آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے خوش کن مگر مشکل تخمینے دے دیے. اگلے مالی سال میں زر مبادلہ ذخائر $20 ارب تک پہنچنے کی پیش گوئی. دوسری جانب حکومت کی نظریں آئل کمپنیز کے غیر معمولی منافع پر. 20% ونڈ فال گین ٹیکس لگانے پر غور. پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد $130 ارب کے فائدے میں سے صارفین کو کیا واپس ملے گا؟ اور پاکستان کے فری لانسرز کی بڑی کامیابی, 10 ماہ میں $95 کروڑ سے زائد زر مبادلہ. بھارت, چین اور متحدہ عرب امارات کو پیچھے چھوڑ کر پاکستانی نوجوانوں نے ڈیجیٹل معیشت میں اپنا لوہا منوا دیا. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. جی عامر صاحب, ہم بات کریں گے یہ جو ٹرمپ نے عرب اور مسلم ممالک کو ابراہیم اکارڈ میں شمولیت کی دعوت دی ہے, اس کے تناظر میں اب آگے حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ حالات کسی طرف سے بھی کوئی اچھی طرف جاتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے اوپر اتنا جواب سے زیادہ سوالات زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ہے ان کا یہ جو پوسٹ آئی ہے اس میں بنیادی طور پہ اب سب کو ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. میں 2-3 باتیں اس کی بالکل ہی عجیب بھی ہیں, مذاق خیز بھی ہیں, سمجھ سے بالکل بالا تر ہیں کہ یا پوری ڈیل ہوگی یا بالکل ڈیل نہیں ہوگی. تو ایک قسم کی دھمکی ہے, مینڈیٹری ہے, اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں, ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سب جو ہیں تمام مسلم خطے, خلیج کے ممالک اور پاکستان جو ہے, آپ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں. اور پہلے ہی یو اے ای, ترکی, ایجپٹ اور جارڈن تو پہلے ہی ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, اور انہوں نے مصر اور قطر کے لیے فوری طور پہ کہا ہے کہ آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں, یہ مینڈیٹری ہوگا. اور پاکستان کے لیے تھوڑی سی گنجائش چھوڑی ہے اشارتاً دے کے کہ 1-2 ملک ہیں جن کی بعد میں وہ فالو کر سکتے ہیں. مگر یہ ایک مزاح خیز اس لیے ہے کہ یہاں ایک بنیادی مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ آبنائے ہرمز نہیں کھل رہی, اور ایران بالکل واضح واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو بات پہلے پیس ہوگا علاقے کا, لیبنان میں پیس ہوگا, سینکشنز ہٹیں گی, اور 30 یا 60 دنوں کے اندر جا کے نیوکلیر کی بات ہم بعد میں کریں گے. ایک بیسیکلی ہرمز کھل نہیں رہی, اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کٹا کھول دیا انہوں نے کہ یہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر سائن ہوگا, اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خطے کو, پورے خلیج کو پاکستان سمیت اسرائیل کی جھولی میں ڈالنا اور سب کو اسرائیل سے سرنڈر کرنا. اور اس کے باوجود کہ یہ ان کو ایک ٹرافی دینا کہ انہوں نے غزہ میں جو جینوسائیڈ کیا ہوا ہے, یا اس وقت جو لیبنان میں ظلم و ستم کر رہے ہیں, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ جنگ بھی. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا, اور اس میں یہ بھی کہنا کہ ایران بھی بعد میں شامل ہو جائے گا اور اس سے 5000 سال کے میں سب سے بڑی یہ ڈیل ہو جائے گی, تو وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے کیا مقاصد ہے. کیا یہ اسرائیل کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں ڈیل ہو ہی نہ جائے, اور ایسی مشکل الفاظ اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں, شرائط ڈال دی گئی ہیں کہ اسکٹل کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ یہ پاکستان جیسے فار ایگزامپل جو ہے ہماری بڑی واضح پوزیشن رہی ہے کہ ہم جو ہے 2 اسٹیٹ کے اوپر جو ہے فلسطین کی ریاست بننے تک کسی قسم کے بھی کوئی اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے.
اور یہ ہماری بڑی کوئی 78 سال سے یہی پوزیشن ہے. بس اس دفعہ امید یہ کی جاتی ہے کہ جس طرح پہلے جو بورڈ آف پیس کے لیے تھوڑی سی جلدی دکھائی گئی تھی، اس دفعہ وہ جلدی کوئی اپنا ورژن دینے میں بھی نہیں دکھائی جائے گی. اور یہ فی الحال جو قطر اور سعودی عربیہ یہ دیکھنا ہے، فی الحال جو اشارے آ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے فلسطین 2 اسٹیٹ کا سلوشن جو ہے نا وہ کر لیا جائے، تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا. تو جو اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں ایکسیوس کے ذریعے، جو ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ تمام ان ملکوں کو بتایا گیا، تمام ملکوں کے لیڈرشپ موجود تھی، سب کے جو تھے وہ پرائم منسٹر ایگزیکٹو ہیڈز تھے، ہماری طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، تو 1 منٹ کے لیے بالکل خاموشی ہوگی. اتنی خاموشی ہوگی کہ ان کو یہ پوچھنا پڑا، ہیلو آر یو دیئر، ہیں آپ؟ سب کو جس طرح سانپ سونگھ گیا. تو ظاہر ہے یہ سانپ سونگھنے والی ہی بات تھی، اور انہوں نے فوراً اپنے جو ہے جیریڈ کوشنر اور وٹکاف کو اس کے اوپر فالو اپ کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے. تو ان حالات کے اندر تو یہ بالکل بھی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل پہلے بھی کوئی پائیدار حل نہیں نظر آ رہا تھا. اب تو بالکل بھی لگتا ہے کہ اگر وہ اس کا 5% بھی سنجیدہ ہیں یہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر سائن کرانے میں اور ایران کو بھی بیچ میں شامل کرنے کے، تو پھر یہ 0% چانس ہے کسی قسم کا بھی مسئلے کا حل ہونے کا. اگر آپ مہمان کا تعارف کروا دیں تو میں چاہوں گا ان سے پوچھوں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا، ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی تیمور خان، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اور آج عید کی شام ہے، ایو ہے، اور کل عید مبارک آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. آپ یہ جو سن رہے ہیں ابتدائیے میں، یہ پوری دنیا کو نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں سمجھ تو آ رہی ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، سمجھ تو یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کو جو ہم نے 3-4 بار بات کی ہے، ان کو چاہیے کوئی نہ کوئی طریقہ کہ وہ اس جنگ میں وکٹری ڈکلیئر کر دیں، جیت ڈکلیئر کر دیں. بلکہ امریکہ کو بھی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھ لیں کہ ہر بار جب کوئی نہ کوئی ہم ریزولوشن کے قریب آتے ہیں، تو اس کے بعد جب اسرائیلی لابی یعنی کہ بنجامن نیتن-یاہو اور پھر جو ایپاک ہے، جو اسرائیلی پریشر گروپ ہے امریکہ میں، ان کی طرف سے امیڈیٹلی جو ہے وہ ان پہ پریشر آتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ آپ ہماری پوزیشن کمزور کر رہے ہیں. دیکھیے، میرے خیال میں سب سے پہلے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ حکومت چپ نہ ہو، اور جو ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ یہ سارا ایشو پارلیمنٹ کے سامنے آئے. پاکستان جو بھی ان نیگوسیشنز میں اچھا رول ادا کر رہا ہے، لیکن جو پارلیمنٹری اوورسائٹ نہیں ہے اس پروسیس کا، وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میرے خیال میں کوئی طریقہ نہیں ہے اتنے امپورٹنٹ میٹرز کا جن سے پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، جو ہمارا فلسطین کے ایشو پہ پوزیشن ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ عامر کہ اگر اس سے آپ ایک نتیجہ پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے اور جو باقی مسلمان ممالک ہیں ان کی فورن پالیسی کے لیے ایک کنکلوژن اگر آپ ڈرا کریں گے، بڑی سمپل ہے. امریکہ کبھی بھی اسرائیل کے حقوق یا اسرائیل کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو کمپرومائز کسی مسلمان ملک کے لیے نہیں کرے گا. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی جنگ کے لیے جو نقصان عرب ممالک نے اٹھایا ہے، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ بحرین یا قطر ہو، اس سے قطع نظر کہ وہاں پہ کتنے جو ہے وہ ایرانی ڈرونز آئے یا نہیں آئے، مڈل ایسٹ کی جو اکانومی تھی وہ تو شارٹ ٹرم کے لیے تباہ برباد ہو گئی. اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جی جنگ ہم نے مسلط کی، جنگ اسرائیل نے مسلط کی، وہ جنگ ہم جیت نہیں سکے، ایران کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، لیکن ابھی جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی پیس ڈیل کرنی ہے
تو آپ سب جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں تاکہ ہم جو ہے وہ یہ دکھا سکیں کہ ہم نے جان سے کچھ لے چکا. نیشنل لیڈرشپ کی تو آپ کی بالکل بات سمجھ آتی ہے، اور پارلیمنٹلی اوورسائٹ کی بھی بہت ہی اہم بات اس لیے بھی ہے کہ پچھلی دفعہ جب یمن کے اوپر سعودی عربیہ کی جنگ شروع ہوئی تھی تو ہمارے اوپر پریشر آیا تھا کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ جا کے یمن میں جا کے سعودی عربیہ کی جنگ لڑیں. تو ہمارے اور سعودی عربیہ کے کیونکہ بہت حساس تعلقات ہیں، اور آف کورس ہم نے ان کے جو ہے ڈیفنس کی جو ہے وہ اس کا ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور ہماری ہمیشہ وہاں پہ فوج کے جو ہے بریگیڈز رہتے ہیں. مگر اس وقت جو ہے پارلیمنٹ سے ریزولوشن یہ پاس کروایا گیا تھا جس سے یہ میسیج دیا گیا تھا کہ ہمارے ہاں اجتماعی جو سوچ ہے وہ اس بات کو تیار نہیں ہے. تو حکومت کی ہیلپ ہو جاتی ہے جب اس طرح کا کوئی بڑا ڈیسیجن لینے کی بجائے اس کے کہ وہ صرف لیڈرشپ کے اوپر پریشر آئے، وہ پوری قوم کے اوپر جو ہے ان کا فیصلہ مانا جاتا ہے. ایون ایران میں اس بری صورتحال میں بھی جس طرح ہارمز کو بلاک کرنے کا ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے وہ اپروول لے رہے ہیں، ابھی بھی اپنی سپریم کونسل سے وہ اس کو پاس کروا رہے ہیں، اور وہاں بھی ابھی ڈسکشن جاری رہتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پر اس کے اندر ایک اور جو چمبے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ پہ سائن نہیں کرتا تو وہ پھر بے شک اس ایکارڈ کے اندر شامل نہ ہو کیونکہ اس سے بدنیتی ثابت ہوتی ہے. اب یہ ایز اف کہ یہ کوئی ایک انعام ہے یا ٹرافی ہے یہ ایکارڈ، ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ایکارڈ کروا لینا ایک میریکل ہوگا، اور پاکستان ہماری بھی کاوش تھی اس کے اندر. تو یہ کہ شامل ہوں تب تو یہ پتہ نہیں، جس طرح کوئی وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا اکنامک اور پولیٹیکل بینیفٹ ہوں گے، یہ نہیں سمجھ آ رہی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ عامر، جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی اس کو کہہ لیں جو اس ٹروتھ سوشل کے پوسٹ میں تھی ان مسلمان ممالک کو کہ آپ جو ہے وہ یہ ابراہیم اکارڈز جوائن کریں. دیکھیں میں دوبارہ سے کہتا ہوں، اس نے امریکہ کی اس حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ واضح کر کہ چاہے غلطی جس کی بھی ہو تو امریکہ جو ہے وہ کس کے انٹرسٹ کو پرائیورٹائز کرے گا. اور وہ بات بڑی کلیئر آ گئی کہ اسرائیل کی پوزیشن کو پرائیورٹائز کرے گا. دیکھیں مجھے ویسے میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنی کریڈیبلٹی اروڈ کر رہی ہے جب وہ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لاتی. پہلی بات، میرا نہیں خیال کہ ایسے وقت میں سعودی عربیہ یا کوئی عرب ملک جو کہ فی الحال ابراہیم اکارڈز کا حصہ نہیں ہے کہ وہ بھی ایسے وقت میں ان کو ایکسیپٹ کر سکتے. بہرحال یہ ان کا استحقاق ہے، رائٹ. تو میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا جو کسی اور ملک کی فورن پالیسی پوزیشن کو جو ہے وہ پاکستان کے لحاظ سے ایز اے رسپانسبل لیڈر یہاں پہ اس پہ شاید کامنٹ کرنا اس سے زیادہ جو ہے وہ مناسب نہ ہو. لیکن جب امریکہ نے یہ پوزیشن ظاہر کر دی تو جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو امریکہ کی حکومت ہے یہ امریکہ کے 250 سالہ تاریخ میں ایک منفرد حکومت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. باقی دنیا بھی کام کر رہی ہے، چاہے آپ برطانیہ کے پرائم منسٹر دیکھ لیں، جرمنی کے پرائم منسٹر دیکھ لیں، آپ یوکرین کے پرائم منسٹر دیکھ لیں، آسٹریلیا کے دیکھ لیں، اٹلی کے دیکھ لیں، فرانس کے دیکھ لیں پریزیڈنٹ. مطلب سب جو ہیں وہ یہ چیلنج جو ہے وہ کسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات رکھیں. لیکن ان میں سے کوئی اور ملک جب وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جس دن ان کی تعریف کرتا ہے تو وہاں پہ بھنگڑے نہیں ڈالتے جیسے یہاں پہ سرکاری میڈیا ڈالتی. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمیں اس پوزیشن سے جو ہے وہ ہٹنا چاہیے کہ جب اتنی انارتھوڈاکس ایک امریکہ میں حکومت ہے تو ہماری فورن پالیسی کی سکسیس یہ نہیں ہو سکتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کے نام کتنی بار لے. ہماری فورن پالیسی کی سکسیس یہی ہو سکتی ہے کہ
کہ پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل پوزیشن کتنی مضبوط ہو کہ ہم اپنے انٹرسٹس کو جو ہے وہ یا آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا کسی فورن پالیسی کی پوزیشن کے ماتحت جو ہے وہ ہم کمپرومائز نہ کریں. اور اس میں اگر میں ایک آپ کو آخری بات کہہ دوں تو وہ یہ کہ فی الحال تو حال یہ, کل میں فائنانس منسٹر اورنگزیب کو جو ہے وہ پوچھ رہا تھا, سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح بڑی زیادہ ہے. تو اگر یہ آپ کی اکنامک سوورنٹی کا حال ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو واقعی جو ہے وہ ایک ایسی دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے. یہ میں بھی بجٹ کے اوپر یہ بھی آنا چاہ رہا تھا اور آپ نے اسی طرف توجہ بھی مبذول کروا دی کہ یہ جو اس دفعہ جو بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ سالوں اور دہائیوں میں بہت ہی اہم بجٹ ہے. تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا یہ وہ جو ہر سال کاؤنٹنگ کی ایک جگاڑ ہوتی ہے, فگرز کا ہیر پھیری ہے, یا یہ کوئی اس وقت جو ہمارا ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ اس وقت, میں 2-4 منٹ لوں گا ناظرین کو, آپ تو جانتے ہیں یہ فگرز میں ذرا سچویشن ایکسپلین کرنے کا کہ اس دفعہ یہ بجٹ کیوں بہت زیادہ اہم ہے کہ ہماری بقا کا اس وقت مسئلہ ہے. ایک تو یہ جو خلیج کے اندر کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ طوالت پکڑے گی اور پوری دنیا کے اندر ایک بحران چل رہا ہے, ہم سب سے ولنریبل ترین ملکوں کے اندر آتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ 78 سال کئی چیزوں میں سینکڑوں سال اور ہزاروں سال کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. فار ایگزامپل بھوک ننگ پاورٹی جو ہے اس ملک کے اندر 45% جو بتائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرا آدمی اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں نصیب ہے. 11 کروڑ لوگوں کو, 11 کروڑ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ 48 سال میں پہلی دفعہ نہیں صرف ہوا, 78 سال میں پہلی دفعہ صرف نہیں ہوا, یہ اس خطے میں 5000 جو ہے انڈس ویلی سویلائزیشن میں کبھی نہیں ہوا. ہماری جینز میں بھوک ننگ نہیں ہے کیونکہ یہ 5 دریا 7 دریاؤں کی دھرتی تھی اور یہاں ہمیشہ خوشحالی رہی. تیمور خان, میں یہ اس پوائنٹ پہ اپنی خاص طور پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قحط آتے تھے, تاریخ پڑھیں, وہ بنگال میں آتے تھے, دوسرے علاقوں میں آتے تھے. اس خطے کے اندر اتنا وافر نیچرل ریسورسز اور پانی رہا کہ زراعت رہی کہ انڈیا میں مشرقی پنجاب وہ 3% ہے انڈیا کا, وہ گرینری آف انڈیا ہے, پورے انڈیا کو کھلاتے ہیں. اور ہمارے ہاں پاورٹی میں باری باری چیزوں پہ آتے ہیں, اور جو پالیسی جو اشارے مل رہے ہیں بجٹ کے, اس کے اندر لگتا ہے کہ یہ باقی چیزوں میں بھی بات کریں گے کہ یہ پاورٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. پہلے اس پہ بات کر لیں پلیز. عامر, یہ جو پاورٹی ہے, غربت ہے, یہ میں آپ کو کہوں گا کہ صرف وہ 50% لوگ نہیں ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے, یعنی تقریباً 13 کروڑ پاکستانی جو کہ بالکل 2 یا 3 وقت کی روٹی گھر لانے کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکل سے, بڑی تکلیف سے وہ یہ گھر پہ لاتے. میں سوری آپ کی بات تیمور خان ایک سیکنڈ کاٹ کے ناظرین کو سمجھا دوں کہ یہ جو کرائیٹیرین, یہ جو پیمانہ ہوتا ہے غربت سے لکیر سے نیچے کا, اس کا جو انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کا جو کرائیٹیرین ہے وہ 2-3 پیمانے ہیں. ایک پیمانہ ہے کوئی $4.25 کا, جس کا رفلی آپ لگا لیں 30,000 روپے مہینہ. مگر ایک پہلے پیمانہ, ایک اور پیمانہ بھی ہوتا ہے $3.5 کا, اور $2.5 کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. اگر $2.5-3 کے اوپر جائیں تو 15-16 ہزار روپے مہینہ بنتا ہے, جو کہ روز کا 500 روپیہ بنتا ہے. بجلی گیس, اور اس میں کوئی بجٹ بتا دے کہ روز کا 500 روپے میں گزارا کیسے کیا جا سکتا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر $2.5 والا لگایا جائے تو تقریباً 17-18 کروڑ ہیں جو کہ بھوکے مر رہے ہیں. پلیز جاری رکھیے گا. امیر, میں آپ کو ایسے کرتے ہیں کہ 3-4 عام آدمیوں کا بجٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور صرف وہ لوگ نہیں جو کہ 30,000 یا 50,000 روپے جو ہے وہ کماتے. دیکھیں, 30,000 روپے کمانے والے کا آپ مجھے جو ہے وہ بجٹ بنا کے دے دیں.
10,000 روپے تو میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو اس کے راشن کا لگے گا. کتنے ہو گئے دن کے؟ 300 روپے، 350 روپے ہو گئے نا. پھر آپ یہ بتا لیں کہ جو ٹرانسپورٹ پیٹرول کا 10 لیٹر بھی اگر اس کا مہینے کا خرچہ ہو 4,000 روپے یہ ہو گیا. تیمور خان، اچھا نہیں لگتا کہ یہ عید سے ایک روز پہلے ہم یہ باتیں کریں، مگر یہ عید کی خوشیاں گہنا جاتی ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح کہا 78 سالہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں غربت کے، بے روزگاری کے. 22% بے روزگاری کا مطلب ہے کہ ہر 5واں بندہ بے روزگار ہے. 78 سالہ 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں کہ 5 فصلیں کسان کا برا حال ہے، وہ آگے سے بری جا رہی ہیں. 78-50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ جب انڈسٹری اتنی نیچے نہیں گئی اور اتنی بری حالت نہیں ہوئی. اصل جو مشکل ہے کہ جو بھی ایک سلوشن کوئی نہیں دے رہا، گورنمنٹ کہیں سے بتا نہیں رہے کہ حل کیا ہے، اور جو چیزیں بھی وہ بتا رہے ہیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ حالات اس سے ابتر ہونے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل جو ہے یہ بے روزگاری مزید بڑھنے جا رہی ہے، اور یہ جو بجلی کا قیمت ہے، کیونکہ یہ سولر پہ لوگ گرڈ کے اوپر اور جائیں گے، تو یہ جو نان سولر والے ہمارے جیسے ہیں ان کی کیونکہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ جاتی رہے گی، 2200 ارب ان کو جاتا رہے گا، تو جب کم لوگ یوز کریں گے تو یہ 50 روپے یونٹ سے 70 80 90 تک چلا جائے گا. اس کے بعد انڈسٹری جو ہے انہی اگر مہنگی بجلی رہی اور گیس بھی مہنگی رہی اور اس طرح ہی پالیسی ریٹ رہا، وہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ اور قرضہ فائنلی جو وہ ہے وہ آگے 48% ہمارے ریونیو کا جو ہے قرضہ وہ ہو گیا، اور یہ بڑھ رہا ہے. ہر چیز مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بقا کی جنگ ہے اور یہ ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ آ گیا ہے. یہاں کیا آپ کے خیال میں فائنینشیل ایمرجنسی لگائی نہیں جا سکتی؟ عامر، یہاں ایمرجنسی نہیں چاہیے، یہاں پولیٹیکل نارملسی چاہیے. 80 سال ہو گئے، ہم نے دنیا کا ہر ایکسپیریمنٹ کر دیا، سویلین گورنمنٹس، ملٹری گورنمنٹس، ہائیبرڈ گورنمنٹس، ہائیبرڈ پلس گورنمنٹس، ہائیبرڈ مائنس گورنمنٹس. ایک بار آئین ٹرائی کر لیں، اور ہم سب مل کے ٹرائی کر لیں، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، بیوروکریسی ہو، پولیس ہو، جوڈیشری ہو. ایک بار ہم جو ہے باقی دنیا کی طرح ایک نظام ٹرائی کر لیں اور اس کو ایک چانس لینے دیں تاکہ ہر ادارہ مضبوط ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 4-5 سال میں ایک ڈھانچہ ابھرے گا جس پہ سٹیزنز کو کانفیڈنس ہوگا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر بزنسز کو کانفیڈنس ہوگا، جس میں انویسٹرز کو جو ہے وہ کانفیڈنس ہوگا. اب دیکھیں 5واں بجٹ ہے شہباز شریف کا، 5واں. کتنے سویلین پرائم منسٹرز کو 5 بجٹ دینے کا موقع ملا ہے؟ کتنے سویلین پرائم منسٹرز ہیں جن کو اتنی سپورٹ ملی ہے جتنی شہباز شریف؟ بلکہ ملک کے اندر نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہر روز جو ہے وہ شہباز شریف کا نام لیتا ہے. کوئی تو جو ہے وہ چلیں گے، یہ بات تو مان لے نا کہ وہ ہر روز جو ہے وہ ان کا نام لے. تو 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ؟ دیکھیں، ایک اس حکومت کا کلیم تھا کہ ہم نے معیشت کو سٹیبل کر دیا ہے. وہ سٹیبلٹی کا بیانیہ جو تھا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا جب یہ جنگ آ گئی. اور ان کو جو ہے وہ اس جنگ میں پتہ چلا کہ آپ دیکھ لیں ہندوستان میں 5 روپے، وہ بھی 4 مہینے بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوئی. بنگلہ دیش میں انقلاب آ چکا ہے، 15 روپے جو ہے وہ قیمت زیادہ ہوئی. یہاں پہ ہم 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ ٹیکسز دے رہے ہیں، اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ اس جنگ میں زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی، اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کر سکتی. اور احسن اقبال کہتے ہیں کہ یہ عوام کی غلطی ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے سکتے. مطلب یہ تو ان کا اپنا جو ہے وہ ماننا ہے کہ کوئی سٹیبلٹی نہیں لائی. آپ نے بے روزگاری کی بات کی، میرے خیال میں حفیظ پاشا نے کہا تھا کہ 20% بے روزگاری ہے، اور جو آفیشیل فگرز ہیں جس میں 8 سے 10% ہے، وہ بھی تاریخ میں پچھلے 21 سال میں سب سے زیادہ ہے.
لیکن عامر اس میں ایک فگر نہیں ہے. مگر یہ خیر بہت جاری رکھیے گا. مگر یہ جو گورنمنٹ کا جو سروے پہ بیس بڑے چھوٹے سیمپل پہ وہ 7% بے روزگاری کہتے ہیں, وہ جو 22% والی ہے وہ ہاؤسنگ سینسز کے اوپر ہوئی ہوئی ہے, وہ بہت اوتھینٹک ڈیٹا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. عامر وہ بھی چھوڑ دیں کہ 22% بے روزگاری ہاؤسنگ سینسس میں ہوا ہے یا نہیں. ایک ہوتی ہے ان امپلائمنٹ جس کو کہتے ہیں بے روزگاری, ایک ہوتی ہے انڈر امپلائمنٹ کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کو نوکری کیا ملی. اور جو انڈر امپلائمنٹ کا جو فی الحال جو تناسب ہے, ہر روز ہمیں لوگ آتے ہیں جی میری بیچلرز ڈگری ہے لیکن کلاس 4 کی نوکری بھی اگر مل جائے تو بہت بڑی چیز ہے. جی میری ماسٹرز ڈگری ہے لیکن کوئی اکاؤنٹنٹ کلرک کی نوکری بھی مل جائے تو بہت بڑی چیز ہے, گزارا نہیں ہو رہا. وہ انڈر امپلائمنٹ کا ذرا حساب لگائیں اور پچھلے 4 سال میں حساب لگائیں جب احسن اقبال خود جو ہے وہ اٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ روپے کی قدر پچھلے 4 سال میں تقریباً 60% گری ہے. یعنی آپ کے جیب میں جو 100 روپے تھا وہ ابھی تقریباً 40 روپے کی برابر ہے. اور اگر آپ کی آمدن مطلب اگر آپ کی 40,000 سے پچھلے 10 سال میں 90,000 تنخواہ ہوئی ہے, اس 90,000 کی ویلیو اس 40,000 سے 12% کم ہے. یعنی اصلی معنوں میں آپ کی انکم جو ہے وہ 12% کم ہوئی ہے. یہ حکومت کے اعداد و شمار ساری فگر فجنگ کے بعد. تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ حال ہے پاکستان کا؟ کیا مطلب یہ 25 کروڑ عوام کا یہ مستقبل ہے؟ اس بجٹ میں اگر کوئی ویژن ہوتا تو آپ آج تک دیکھ لیتے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے. مجھے تاریخ میں کوئی حکومت بتا دیں جس نے 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں کیا کہ وہ 5 سال میں انقلابی ہو جائے گی, یا وہ کوئی جو ہے وہ جان کینز بن جائے گا, یا فرینکلن ڈی روزویلٹ بن جائے گا, یا جو ہے وہ ماؤ زی ڈونگ بن جائے گا. مجھے تاریخ میں ایک بتا دیں کہ 5ویں سال میں کوئی جو ہے وہ حکومت انقلابی یا ریفارمسٹ بنی ہو. یہ تو اگر آپ احسن اقبال صاحب سے سنیں تو یہ موضوع بھی ڈنگ زیاؤپینگ اور یہ جو نام لے رہے ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں ان سے بڑے مفکر ہیں. میں آج کوئی سوشل میڈیا پہ ایک بڑی اچھی کسی نے بات کی, کیونکہ یہ جو بجٹ ہے نا یہ ایک قسم کا یہ کاسمیٹک کی سرجری کر رہے ہیں, باٹکس تھوڑی سی لگا کے 2-4 ٹیکے جو ہے اور جو ہے وہ ہلکی سی جیل شیل لگا کے پیش کر رہے ہیں. یہاں سکیلپل سے کام نہیں چل رہا, یہاں پہ ایک بائی پاس میجر ہونا ہے, ایک تھوڑا مارنے کی ضرورت ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آج تک حکومتیں دہائیوں میں یہ شکایت کرتی رہیں کہ ہماری جی اختیار بڑا محدود ہے, انسٹیٹیوشنل بڑے امپیڈمنٹس ہیں, ان کو بڑی میسو اصلاحات کے لیے کون روکتا ہے؟ یہاں نام پارلیمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے, اپوزیشن بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی, میڈیا کا قیمہ نکال دیا, تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ایسا اختیار تو 78 سال میں کسی حکومت کے پاس نہیں تھا, کسی مارشل لا کے پاس بھی نہیں تھا. روکتا کون ہے ان کو؟ عامر کوئی بھی نہیں روکتا اور سب روکتے ہیں. اور اگر آپ نے صحیح کام کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ کیا بات ہوئی کہ روکتا بھی کوئی نہیں اور سب روکتے ہیں؟ یہ ذرا ایکسپلین. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ذرا آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات کی. جب یہ پہلی بار جو ہے وہ وزیر پلاننگ یا وزیر لیک آف پلاننگ بنے تھے تو میرے خیال میں میری کوئی 20 سال کی عمر ہوگی. تو مجھے یاد ہے اس وقت میں انہوں نے 1997 میں ویژن 2025 لانچ کر دیا تھا. پھر مجھے یاد ہے جب وہ 2013 میں آئے تو انہوں نے کوئی ویژن 2047 جو ہے وہ لانچ کیا. ابھی آئے, ابھی پتہ نہیں وہ اڑان پلان جو ہے وہ سن 2100 کا ہے کہ سن 2100 پہ یا پتہ نہیں کب تک ہم جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹس جو ہیں وہ $100 بلین تک آئیں گے. مین وائل جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2022 سے بھی کم ہوں گے. دیکھیں ایک کرائسس میں حکومت 50 سال آگے کا نہیں سوچتی, آج اور کل کا سوچتی ہے. یہ جو 50 سال کی پلاننگ ہے نا, یہ بھی ایک عوام کی آنکھوں پہ جو ہے وہ دھول ڈالنا ہے, بے وقوف بنانے کی ایک اور کوشش ہے
کہ ورلڈ بینک کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ اور یہ تھنک ٹینک کے ساتھ بیٹھ کے وہ لمبی لمبی باتیں کرو اور آج کے لیے کچھ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے کہا کہ کون روکتا ہے. دیکھ لیں, میں آپ کو بتا دوں, ہم نے سسٹم ایسے بنا دیا کہ ٹھیک ہے, یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ بیوروکریسی بھی چینج نہیں چاہتی, سیاستدان بھی چینج نہیں چاہتے, اور جس کسی کا انٹرسٹ آ جاتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف تبدیلی کو روکتا ہے. جو جی ڈی پی ہے, معیشت ہے, وہ پنجاب سے 10 گنا زیادہ ہے, اور اونٹاریو کینیڈا کی آبادی پنجاب کا تقریباً 10واں حصہ ہے. مطلب دیکھیں, اگر یہ ہوگا تو پھر یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس نظام پہ عوام کا بھروسہ ہو جائے گا, کہ ایسے نظام پہ پھر پاکستانی جو ہے وہ اسٹیٹس کو سے کوئی الگ چیز نہیں مانگیں گے. These two things cannot coexist. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ a few things cannot coexist. فار ایگزامپل بجلی کا ریٹ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے سولر لوگوں نے لگانا ہی لگانا ہے, جو مرضی کر لیں, اور بچایا بھی پاکستان کو سولر سے ہے جو لوگوں نے اپنے پلے سے لگوایا ہے. اگر آئی پی پیز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بجلی کی قیمت کم نہیں ہو سکتی. دیز ٹو تھنگز کی ناٹ کو ایگزسٹ. پہلے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. آمین, یہ تو ہمیں یاد ہے نا, جب موبائل فون انٹروڈیوس ہو رہے تھے اور جب ڈیٹا انٹروڈیوس ہو رہا تھا, پاکستان میں اگر پچھلے 30 سالوں میں ہماری معیشت میں کوئی اچھی چیز ہوئی ہے تو کس چیز سے ہوئی ہے؟ کہ جو موبائلز پہ ڈیٹا آیا ہے تو رورل ایریاز میں بھی یا سیکنڈری سٹیز میں بھی کوئی ینگ خاتون ہو, نوجوان مرد ہو, وہ اپنا بزنس جو ہے وہ اپنے موبائل پہ شروع کر دیتا ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے کہ جو ایک اچھی پورے سال کی خبر یہ آئی ہے کہ یہ بیچارے جو بچے جن کا گلا گھوٹا جاتا ہے انٹرنیٹ کا بار بار روک کے فائر والز لگا کے, 95 کروڑ ارب روپیہ اس سال انہوں نے انڈیا کو بنگلہ دیش کو بھی پرسنٹیج وائز بیٹ کیا ہے. دس از دی بیسٹ نیوز دیٹ ویو گاٹ ان اے ویری لانگ ٹائم. یہاں پہ تو گلا گھوٹا جا رہا ہے نا, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو میں آپ کی بجلی کی مثال جو ہے وہ دے رہا ہوں. اگر 2003, 4, 5 میں پرویز مشرف کی حکومت یہ کہتی, اور وہ ایک ملٹری حکومت تھی, کہ نہیں جی ہم نے پاکستان ٹیلی کام جو پی ٹی سی تھی یا پی ٹی سی ایل, وہ دفتر بھی ہر شہر میں ہوتے تھے, لینڈ لائن لگانے کے لیے 2 سال انتظار کرنا پڑتا تھا, رشوت لینی پڑتی تھی. بالکل یہ ڈسکوس کا حال تھا یہ جو بجلی بیچتی ہیں. تو وہ اگر کہتے کہ نہیں ہمیں موبائل ملک میں نہیں چاہیے کیونکہ جو ہے وہ ہمارے پی ٹی سی پاکستان ٹیلی کام کا بیڑا غرق ہو جائے گا, تو آج کیا حال ہوتا؟ تو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی آپ کو اس حکومت کی نااہلی دکھاتی ہے کہ یہ تو سمندر کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, دریا کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, جب یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں کسی طریقے سے ڈسکوز کے لاسز کور کرنے. بھائی ڈسکوز کے لاسز تو اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کو کس نے کہا تھا, شہباز شریف کو کس نے کہا تھا کہ سائیوال میں کول کا پلانٹ لگائیں؟ آپ کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو کس نے کہا تھا کہ ڈالر میں معاہدے وہ کریں جس میں بجلی پیدا ہو یا نہ ہو, آپ جو ہے وہ ان کمپنیز کو پیسے دیتے جائیں گے یا اس کے بعد پھر معیشت کو ٹھیک نہ کریں؟ ٹھیک ہے, اب اس سب کا جو ہے وہ آپ نے کنزیومرز پہ ڈال دیا بل میں. ہمارا آدھا بل جو ہوتا ہے وہ تو یہ کیپیسٹی چارجز کا ہوتا ہے. اب جب کیپیسٹی چارجز کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں عامر, وہ 15 قسم کے ٹیکس ہیں وہ بجلی کے بل میں, ٹیکس, فردر ٹیکس, ٹیکس آن ٹیکس, جی ایس ٹی, پتہ نہیں کیا کیا. ایک پی ایچ ڈی تو بجلی کے بل سمجھنے کے لیے چاہیے. لیکن جب آپ اینڈ میں دیکھ لیں, میں نے اپنے پچھلے مہینے کے بل کی کیلکولیشن کی تھی, 80 روپے یونٹ پڑ رہا تھا. تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو مڈل کلاس آدمی ہے, چلے میں نے تو 20 سال باہر کام کیا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ جو مڈل کلاس آدمی ہے وہ کیسے یہ 70-80 روپے یونٹ دے گا؟ آپ اپنی جو ہے وہ نااہلی کا اور انکمپیٹنس کا بوجھ عوام پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس کا حل یہی ہے, آپ دیکھ لیں کہ پنجاب
ایک اور پنجاب بھی ہے انڈیا میں, وہ ابھی میرے خیال میں کوئی 600 یونٹ سارے اپنے ریزیڈنٹس کو مفت کے دے رہا ہے اور بجٹ کر رہا ہے اس کے لیے. پنجاب میں تیمور خان جہاں سے نہر گزرتی ہے جس کے پاس سے, تو وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنے نہر کے اوپر جو ہے سولر پینلز لگا لیں, اور گورنمنٹ ان کو قرضہ دیتی ہے اس کے لیے, اور اس بجلی سے وہ اپنا ٹیوب ویل اور گھر کا نظام چلاتے ہیں. ایک تو نہر کا پانی ایویپوریٹ نہیں ہوتا, وہ بھی بچ جاتا ہے, اور جو ہے کسان کو مفت کی بجلی مل جاتی ہے, اور وہ ون ون فار ایوری بڈی ہے. یہ آئیڈیاز لڑانے ہیں. آج کی میں سمجھتا ہوں ہماری تھیم جو ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ڈیلیما آف پیراڈاکسز, کہ یہ پیراڈاکسز ہیں. ایک اور میں پیراڈاکس پیش کر دیتا ہوں. آگے آپ نے کہا یہ چیز فلانی چیز اس کے ساتھ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ انڈسٹری جو ہے یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے کہ اس پالیسی ریٹ کے اوپر کہ آپ 11.5% کے اوپر جو ہے آپ اگر قرضہ دے رہے ہیں, اور بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہے اور ٹیکسز ان کے اوپر بہت زیادہ ہیں, اس سے انڈسٹری نہیں چل سکتی. یہ اس پیراڈاکس کا بھی ذرا بتا دیں. عامر, آپ نے جو یہ سولر کا بھی مثال دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر ہم صرف یہ امیجن کریں, آپ دیکھیں ہمارا ایک سیکٹر جو پیسہ بنا رہا ہے بینکس ہے. بینکس کیوں پیسہ بنا رہے ہیں؟ ان سے صرف حکومت قرضہ لیتی ہے, ان کا مفت کا پیسہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیونکہ یہ پتہ نہیں 8,000 ارب روپے, 9,000 10,000 ارب روپے سال میں حکومت نے قرضہ لینا ہے, جو اخراجات اور آمدن میں کمی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس قرضے کا ایک حصہ اگر پیسے اگر اویلیبل ہو کہ جو غریب آدمی ہے, مڈل کلاس آدمی ہے, وہ اپنے گھر میں سولر لگائے. مفت کی سولر بھی نہیں چاہیے. یہ جتنی بھی صوبائی حکومتیں یہ عوامی مقبولیت کے لیے مفت کے سولر کے اسکیم جو ہے وہ دے رہی ہے, دیکھیں یہ چیزیں ہم سسٹین نہیں کر سکتے. آپ 10,000 خاندانوں میں 100 یا 1000 خاندانوں کو جو ہے وہ مفت کا سولر دیں گے, اس میں صرف رشوت ہی جو ہے وہ لگے گی. لیکن اگر آپ بینک سے جو ہے وہ قرضوں کا نظام لے لیں گے, سولر میں آپ فرنٹ پیسے لے لیتے ہیں, تو صرف پنجاب میں نہیں, یہ باقی پاکستان میں جو بجلی کا بھی مسئلہ ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ سولر لے کے بینکوں کو قرضے واپس ادا کر کے اس میں حکومت تھوڑا سا انٹرسٹ سبسیڈائز کر سکتی ہے. آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں انرجی کا کرائسس ختم ہو جائے گا. دیکھیں کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, تھوڑا سا آپ کو ری امیجن کرنا ہے. اور آپ نے انڈسٹری کی بات کی, پالیسی ریٹ یعنی جو انٹرسٹ ریٹ ہے 11% پہ, چلے وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ حالات ایسے ہیں. لیکن دیکھیں اتنی مہنگی بجلی پہ, اتنے مہنگے ٹیکسز پہ کہ پاکستان میں بزنسز پہ ٹیکس پورے ریجن میں سب سے زیادہ, اور پھر ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ٹیکس دیتا ہوں لیکن ساتھ والا نہیں دیتا. تو جو ایماندار ہے وہ کیسے اپنے بزنس کو چلائے گا؟ ٹھیک ہے جی. پھر آپ اس سے بھی آگے جائیں. ہمیں ایک جو تیسرا مسئلہ ہے, اگر آپ نے بزنس اور انڈسٹری اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, دیکھیں یہ جو پاکستان کا 80 سال کا نظام چلا ہے کہ بزنس تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اس کو حکومت کا آشیرواد ہو, اس میں جو ہے وہ بزنس ہاؤسز بھی لیزی بن جاتے ہیں. ہماری اصلی وجہ کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے صرف یہ نہیں ہے کہ بجلی مہنگی ہے, ٹیکس زیادہ, یہ بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ پیسے بناتے ہیں وہ اس لیے بنا سکتے ہیں کہ وہ منظور نظر ہے. تو وہ جب منظور نظر ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ کیوں کمپیٹ کریں نا. اگر آپ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں تاکہ ہر سیکٹر میں بزنسز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں, جو بہترین بزنسز ہوں گے وہ خود کہیں گے کہ یار ہم اب یہاں بھی ہم نے مارکیٹ بنا دیا, ہم ابھی باہر بھی جائیں گے. آپ کو اس دن کی طرف جانا ہے کہ ہم دنیا میں یہ نہیں بتا سکے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا مانترا ہے. ہم یہ بتا سکے کہ پاکستان دنیا کی 5ویں سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اگر انڈیا میں انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے, اگر چائنا میں انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے, پاکستان ان سے کم نہیں ہے. یہ مستقبل ہم نے دیکھنا ہے نا. لیکن ایسے تو نہیں دیکھ سکتے کہ ہم اس ملک کو ایسے چلائیں. بال یہ کہانی پھر صحیح, عید کے کل عید ہے اور یہ کیا کریں
کہ لوگ بھی جو ہے وہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور ہمیں مجبور ہیں کہ ہم کوئی یہی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، حالانکہ عید کے موقع پہ اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں. بہرحال جیسی کیسی بھی ہے، لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیشہ نکالتے ہیں. شکریہ بہت بہت. جی بہت شکریہ. تیمور خان جھگڑا ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.